حسین شہید سہروری پاکستان کے سیاستدان تھے۔ آپ 1956 سے 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ آپ قائد اعظم کے پسندیدہ افراد میں سے تھے۔ حسین شہید سہروری کھانے پلانے کے بہت شوقین تھے۔ ان کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں بہت زیادہ دعوتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان دعوتوں میں اکثر 150-200 کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی تھی، لیکن سہروری جب تک وزیر اعظم کی حیثیت سے رہے انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ سنا تھا کہ وہ شراب بہت پیتے بھی تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر شراب پینا بند کر دی تھی۔ سہروری صاحب اکثر سکندر مرزا کے ساتھ ڈانس کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر رہے ہیں۔ مجید چپڑاسی نے بتایا تھا کہ ایک رات تو یہ رنگ جما کے ناچتے ناچتے رات کے 2 بج گئے۔ شراب کے دور پر دور چلتے رہے۔ سکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے۔ دوسرے مہمان بھی چلے گئے، لیکن سہروری صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجید چپڑاسی نے حال سے متصل کمرے کا پردہ اٹھایا تو معلوم ہوا ایک عورت صوفے پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ شراب کے نشے میں اس قدر دھت تھی کہ اسے اپنے کپڑے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجید چپڑاسی آگے گیا تو پہچان گیا کہ یہ سکندر مرزا کی بیگم ہے۔ 24 مئی 2018 کے ایک آرٹیکل میں مزید اختر بلوچ لکھتے ہیں کہ چپڑاسی نے حسین شہید سہروری کو جا کر اطلاع دی کہ حضور بیگم سکندر مرزا تو یہی رہ گئی ہیں۔ سہروری صاحب آئے، بیگم مصروف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی تک لے گئے اور سہروری خود گاڑی چلا کر بیگم سکندر مرزا کو گورنر ہاؤس جنرل چھوڑ آئے۔ حسین شہید سہروری کا انتقال 5 دسمبر 1963 کو جلاوطنی کے دوران ہوا۔ لبنان کے ایک شہر بیروت کے ایک ہوٹل میں حسین شہید سہروری پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ ان کی موت کے حوالے سے کئی افواہیں زیر گردش رہیں، جبکہ سرکاری موقف یہی رہا کہ دل کے دورے کے باعث ان کی جان گئی۔ پاکستانی سیاست کے لاتعداد رازوں کی طرح ان کی موت کا راز بھی متنازع اور ایک گہرا راز رہا جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ حسین شہید سہروری کی نواسی بیرسٹر شاہدہ جمیل کہتی ہیں کہ نانا علاج کی گھر سے باہر گئے تھے۔ انہوں نے جنوری میں لوٹنا تھا، لیکن 5 دسمبر 1963 کو وہ بیروت لبنان کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے تھے۔ حکام نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی صورت بھی واپس نہیں آنے دیں گے، لیکن وہ بولے کہ میں دھمکیوں سے نہیں ڈروں گا اور نہ ہی رکوں گا۔ سہروری کی نواسی شاہدہ سے جب پوچھا گیا کہ انہیں قتل کیا گیا تو وہ بولیں کہ ان کے کمرے میں داخل ہونے والا شخص شدید قسم کی گیس کا ذکر کرتا تھا۔ اگر یہ قتل تھا تو لبنانی حکومت نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ بیرسٹر شاہدہ بولیں کہ اس کے لیے ہمیں ثبوت دینا پڑتے۔ پاکستانی سفارت خانے نے ان کی میت کو محفوظ کرنے کی غرض سے کیمیکل لگا دیا، جس کے بعد پہنچنا مشکل ہو گیا۔ بیرسٹر شاہدہ نے انکشاف کیا تھا کہ اہل خانہ حسین شہید سہروری کو مزار قائد میں سپرد خاک کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں مغربی پاکستان میں کہیں بھی تدفین سے روک دیا گیا۔ ملک الہند کی طرف جا رہا تھا اور وہ یہاں کسی بنگالی کی قبر نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم نے مشرقی پاکستان کے ایک بڑے ہجوم نے ان کی تدفین میں شرکت کی۔ 1922 میں حسین شہید سہروری کی پہلی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1940 میں حسین سہروری نے روس کی ایک آرٹ تھیٹر اداکارہ سے شادی کی تھی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بیگم نور جہاں رکھا تھا۔ 1951 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے سہروری کا ایک بیٹا راشد سہروری پیدا ہوا تھا۔ راشد حسین سہروری کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی زندگی لندن میں گزری تھی۔ پیشے کے حوالے سے وہ اداکار تھے۔ قائد اعظم پر بننے والی فلم میں انہوں نے جواہر لال نہرو کا کردار ادا کیا تھا۔ راشد سہروری کا انتقال 5 فروری 2000 لندن میں ہوا۔ ان کے سینے میں کئی راز دفن تھے، لیکن شاید انہیں شائع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور وہ سبھی راز اپنے دل میں دفن کیے ہوئے اپنے بابا حسین شہید سہروری کی طرح اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔